ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نصير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہم حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ہم حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. نبی والے زمانے میں ایک الگ پہچان رکھتے ہیں. نبی والے زمانے میں ایک الگ پہچان رکھتے ہیں. قیامت تک ہمیں کوئی ہرگز گمراہ کر نہیں سکتا. قیامت تک ہمیں کوئی ہرگز گمراہ کر نہیں سکتا جو اپنی رہبری کے لیے قرآن رکھتے ہیں. میرے معزز سامعین کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان اعظام، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سبوں کو ایک اہم فریضہ یعنی جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے لیے ہمیں بریارپور کی اس جامع مسجد میں جمع اکٹھا فرمایا اور اسی کی بنسبت کچھ دیر ہمیں دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ بڑا ہی حساس موضوع ہے. میرے معزز سامعین، دشمنان اسلام کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اسلام کے پیروکار کو، اسلام کے ماننے والوں کو مختلف شکلوں میں قانون بنا کر کے پریشان کرتے ہیں. دلتوں کے خلاف نئے نئے قانون کو ایجاد کرتے ہیں، نیا نیا قانون بناتے ہیں. میرے معزز سامعین، ابھی کچھ سال پہلے NRC کا قانون سنا ہوگا. NRC کا قانون آویزہ ہوا تھا، اس کا بھی بہت چرچا ہوا تھا. ابھی روزمرہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اخبارات کے ذریعے سے ہمیں یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ یسا سول کوڈ ایک ایسا قانون ہے جو نافذ ہونے کے در پہ ہے. میرے دوستو، اگر اس ملک کا تمام شہری اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے اگر غور و فکر کر لے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچ لے تو اس ملک ہے شہری اس یکساں سول کوڈ کا مخالف ہو جائے گا. میں آپ پر ضابطہ دیتا ہوں اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہمیں جو اس آدمی کی فطرت کو الگ الگ بنایا ہے، ہر آدمی کے مزاج کو الگ الگ بنایا ہے. آپ کو مثال سے سمجھائیں کہ ایک گھر کے اندر ایک صاحب کے 3 لڑکے ہیں. ایک صاحب کے 3 لڑکے ہیں. اب وہ صاحب ان لڑکوں سے یہ کہیں کہ تم تینوں کو ایک ہی قسم کا ناشتہ کرنا ہے. جب 3 قسم کے 3 لڑکے ہیں ان صاحب کے اور ان تمام کے مزاج الگ ہیں، ان تمام کے کھان پان الگ ہیں، ان تمام کے چوائس، ان کے پسند الگ ہیں اور گھر کا گارجین، گھر کا سرپرست اگر ان تینوں لڑکوں سے کہتا ہے کہ تم تینوں کو ایک ہی قسم کا ناشتہ کرنا ہے، ایک ہی قسم کے جو ہے لباس کو پہننے ہیں، تو میرے دوست ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گھر کے اندر اس جو ہے یونیفارم سول کوڈ کو آپ نافذ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ملک جو مختلف ادیان و مذاہب کا گہوارہ ہے، یہ ملک جس کے اندر ہزاروں
مسجد کی زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے اس ملک کے اندر رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، آپ ان کے درمیان اور اس ملک کے اندر یکساں سول کوڈ کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ جب ایک چھوٹے گھر کے اندر 3 آدمیوں کے درمیان یکساں سول کوڈ کو نافذ نہیں کر سکتے کہ تم تینوں کو ایک ہی قسم کا ناشتہ کرنا ہے، نہیں، ان کے کھان پان الگ ہے، سب کے چوائس الگ ہیں، سب کے پسند الگ ہیں، تو پھر آپ کسی ایک قانون پہ ان کو نہیں چلا سکتے۔ تو جب آپ ایک چھوٹے سے گھر کے اندر 3 بچوں کو ایک قانون کے تحت نہیں چلا سکتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا ملک، یہ ہندوستان جس کے اندر مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہیں، اس کے اندر بھلا اس سول کوڈ قانون کو نافذ کرنا کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند نے فرمایا کہ چوہان صاحب کے حوالے سے آج سے 2-3 سال پہلے چوہان صاحب کی کارکردگی میں یہ یکساں سول کوڈ ایک قانون بنایا گیا۔ اس کے بعد چوہان صاحب نے یہ فیصلہ سنایا کہ موجودہ پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ اس یکساں سول کوڈ کو ملک ہندوستان کے اندر نافذ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن کرناٹک کے الیکشن کے بعد پھر اس یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنا اور اس کے چرچے کرنا، اس مدعے کو اٹھا کر اس پہ بحث کرنا اور پھر نیشن انڈیا کے ذریعے سے رائے طلب کرنا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یقیناً پتہ یہ چلا کہ یہ ایک سیاسی پہلو ہے، یہ ایک سیاسی پہلو ہے، اور اس یکساں سول کوڈ کو نافذ کر کے حکومت یہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہے کہ آج تک مسلمانوں کے خلاف ملک کے آزاد ہونے کے بعد کسی گورنمنٹ نے یہ قانون یا مسلمانوں کے خلاف ایسا کام نہیں کیا جیسا ہم نے کیا۔ یقیناً یہ ایک سیاسی پہلو ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک سیاسی پہلو ہے جس کے ذریعے سے مسلم اور ہندو کے درمیان تفریق کرنا چاہتی ہے یہ حکومت، اور مسلمان اور ہندو کے درمیان نفرت کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ ابھی میرا ایک نیپال کے لیے سفر تھا، ایک تقریب کے تعلق سے بس سے میرا سفر تھا۔ جب میں بس میں چڑھا تو ایک پنڈت صاحب سیٹ پہ بیٹھے تھے، میں جیسے ہی گیا دیکھا سیٹیں خالی نہیں ہے۔ پنڈت نے کہا کہ مولانا آپ یہی کھڑے رہیں، بس مجھے کچھ فاصلے پہ اترنا ہے، آپ میرے سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے، ورنہ یہ لوگ کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں گے، آپ بس یہی 2 منٹ کھڑے رہیں۔ میں نے دیکھا کہ بس میں ایک سیٹ خالی ہے، میں وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ پنڈت صاحب اپنے سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور چلانے لگے کہ مولانا صاحب کہاں ہیں، کہاں ہیں، ہم اترنے والے ہیں، آپ آئے اس سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ یہ ہے محبت۔ دیش یہی دیش ہے، یہی ملک ہے، اور اسی ملک کے ایک پنڈت کو ایک مولوی سے یہ محبت، ایک مولوی سے یہ محبت کہ آپ آئے اور اس سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ لیکن موجودہ حکومت اس سول کوڈ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس محبت کو ختم کرو، آپس میں نفرت کو پیدا کرو، آپس میں نفرت کو پیدا کرو۔ میرے دوستو، دشمنان اسلام کی یہ سازش آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہے، ہمارے صحابہ کرام کے زمانے سے ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب سنساخ نبی محرم الحرام کے مہینے میں مسلمانوں کو پکڑ کر ڈیٹینشن کیمپ شیخ ابی طالب کے اندر بند کر دیا گیا تھا، اور اسے سلام کلام، لین دین، خرید و فروخت سب کو بالکل بند کر دیا گیا، مسلمانوں سے بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ تو اس گھاٹی کا ایک بچہ چیخنے لگا، اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی جان مجھے بچاؤ، مجھے کھانا پانی دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں اپنا سب زمین پر پٹکنے لگی تو یہ کفار مکہ آ کر کے اس ڈیٹینشن کیمپ کے دروازے پہ آتے ہیں، شیخ ابی طالب کے دروازے پہ آتے ہیں، اور آ کر کے کیا کہتے ہیں؟
کبھی اسلام کو چھوڑ دے، ہم تجھے کھانا دیں گے، پانی دیں گے، لیکن اس نے کیا کہا؟ ہم تڑپ تڑپ کر جان دے سکتے ہیں، ہم اپنے پیارے اور محبوب لختے جگر کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا مرتا دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کو شاعر کہتا ہے کہ مظلوم صحیح لیکن مجبور نہیں ہے ہم، سر پہ آ جائیں تو